بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں کہوں گا ویلکم ٹو مائی لاؤنج. پچھلا پروگرام کرنے کے بعد ہمارے دل پہ بڑا بوجھ تھا, بڑا ایک دکھ کا احساس تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے, کیا پریشانیاں ہیں. آج ہم ٹراما کی اس سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے. آج پروگرام میں ہم ٹراما پہ بات کریں گے. وہ ٹراماز جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور ان ٹراماز کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. جسمانی زخم اگر لگا ہو, خون نکلتا ہوا رستا ہوا نظر آتا ہے, زخم نظر آ سکتا ہے, اسے کوئی سی سکتا ہے, خون کو کوئی بند کر سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے, مسیحائی کوئی کر سکتا ہے. مگر وہ زخم جو انسان کے دل اور ذہن پر ہو, جو نظر بھی نہ آتے ہوں, ان کا علاج بہت مشکل ہے. ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں بڑے ٹراماز آئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس کس حالات سے اور کن کن حالات سے کس طرح گزرے ہیں. ٹراماز جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو یکسر بدل دیتے ہیں. اکثر لوگ ٹراما کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اگر ٹراماز آتے ہیں, ایسے حادثات ہوتے ہیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں, تو ٹوٹنے کی بجائے وہ زیادہ طاقتور بن جاتے ہیں. ایک بہت مشہور شخصیت مغرب کی کہ جو پیدا جب ہوئی تو اس کی ماں کی عمر 13 سال تھی اور اس کی ماں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی. جب وہ دنیا میں آئی تو اس کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے. ماں اتنی چھوٹی تھی, 13 سال کی عمر کی عورت کیا پال سکے گی ایک بچی کو. ماں صحیح طرح پال نہیں سکی اور ماں ڈرگس کے اوپر چلی گئی. اس بچی کو کسی نہ کسی طرح یتیم خانے میں پالا گیا. پھر ایک فیملی نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس فیملی نے اس پہ بڑی اذیتیں کی, بڑا ظلم کیا, اس کے ساتھ بہت برا کیا اس فیملی نے بھی. وزن اس کا بڑھ گیا, وہ بھی ڈرگس پہ چلی گئی, اسکول جاتی بھاگ جاتی وغیرہ وغیرہ. ایک دن ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ایک سبجیکٹ تھا ٹراما کا, اور اس بچی کو بلایا گیا جس کی عمر اس وقت 16-17 سال ہو چکی تھی, اور اس سے اس کو بتایا گیا کہ کس طرح ٹراما نے اس کی زندگی ختم کر دی. یہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتی, اسے کسی انسان پہ ٹرسٹ بھروسہ نہیں ہے, اس کا جسم پھول گیا ہے, اوور ویٹ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس دن جو اس کیمرے کو فیس کیا اس لڑکی نے, تو جب پروگرام ختم ہوا تو نکلنے کے بعد اس نے ایک ارادہ کیا کہ ایک دن میں اس کیمرے کے سامنے ہوں گی اور میں اپنی زندگی میں ایسے شوز کروں گی اور ایسے لوگوں کو لاؤں گی کہ جن کی زندگی میں ٹراماز ہیں, اور میں ان کو ہیلپ کروں گی. ناظرین, آج دنیا کی سب سے مہنگی, سب سے بڑی اینکر ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اوپرا ونفری اس کا نام ہے. آپ نے بھی اس کا شو دیکھا ہوگا. یہ اس کی زندگی, یہ کہانی ہے. تو کہاں بے در پہ در مختلف قسم کے حادثات اور ٹراماز نے توڑنے کی بجائے اس کو کچھ ایسا بنا دیا کہ آج دنیا میں اس کا نام ہے. ہم ٹراماز پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, عروج بھی ہوگی, تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹراماز ہیں, کس قسم کے ٹراماز ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں کیسے اسے کاؤنٹر کرنا ہے, کیسے پہچاننا ہے اور کیسے ٹراما کو یوز کرنا ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی بیک جسٹ آفٹر دس شارٹ بریک. کی نہیں ہے کہ ویلکم بیک. اور اٹ واز سو نائس ٹوڈے کہ آج میں نے بولا اب میں ذرا بیچ میں ٹانگ اڑا کے شروع کر دیتی. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ایوری بڈی از فیلنگ فائن. اور کیا آپ نے مونولوگ میں بولا ہے, مطلب ایوری بڈی واز, مطلب ہر کوئی دیکھتا ہے کہ چڑھتا سورج ہے اور سلام کرے, لیکن کس طرح وہ سورج اوپر چڑھا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, کس ٹراما سے نکلا ہے, کیا ہوا ہے. بعض دفعہ حادثات اکثر لوگوں کو توڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ بن جاتے ہیں. تو اوپرا کی میں نے ایک سٹوری سنا. آج اوپرا نام ہے, مطلب اس سے بڑا کوئی اینکر نہیں ہے دنیا میں. دنیا کے جتنے اینکر ہیں, دنیا کے پوری دنیا کے, میں نہیں کہ پاکستان کے, انڈیا کے, دنیا کے جتنے اینکر ہیں وہ صرف ایک ہی کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اوپرا تک جانا ہے, اوپرا ونفری کی پوزیشن تک پہنچنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی اگر زندگی میں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی, مگر جن حالات سے وہ گزری ہے ان حالات کے بعد جو ہے وہ کیا بن گئی ہے, وہ کیا ٹرومیٹک حالات. اور وہ جب کیمرے کے سامنے آئی ایز اے پیشنٹ, ایز اے پرسن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, تو اس دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جب میں کیمرے کے سامنے آؤں گی تو میں لوگوں کو ٹراما سے نکالوں گی, میں ان کو مدد کروں گی. سچ این امیزنگ بیوٹیفل تھاٹ. اور دیکھو تمہیں پتا ہے سلوا میں یہ بعض دفعہ لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا
کہ کامیابیاں زندگی میں ملتی ہے جب آپ لوگوں کو شامل کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. جس طرح سلوا میتھڈ ہے, ہوزے سلوا ایک ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی اسکول نہیں دیکھا, صحیح, اور اس کو دنیا کی کئی یونیورسٹیز نے ڈاکٹریٹ دی, اور وہ سائنسدانوں کو یہ سکھاتا تھا کہ ذہن کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو تمہیں پتا ہے اس کا کامیابی کا راز کیا تھا؟ جب اس نے سلوا میتھڈ شروع کیا اور کہا کہ عام بچہ جینیس بن سکتا ہے, ایک عام آدمی جینیس بن سکتا ہے, اس پورے پروگرام کے اندر جو اصل ایسنس و کرکس تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب جینیس بنیں گے, آپ میں صلاحیت جب پیدا ہوگی تو آپ اس کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے. تبھی وہ سلوا کہتے ہیں نا, ٹو لیو اے بیٹر ورلڈ فار دوز ہو فالو اینڈ فار دوز, کیا آئی ڈونٹ ریمبر, یہ ہے کہ یو ول بی انوالوڈ ان کنسٹرکٹیو اینڈ کریٹو ایکٹیویٹیز ٹو میک دس اے بیٹر ورلڈ ٹو لیو ان, سو دیٹ وین وی موو آن وی شیل ہیو لیفٹ بیہائنڈ اے بیٹر ورلڈ ٹو فالو. تو اب دیکھیں جن کامیاب لوگوں کی زندگی کا آپ جائزہ لینا, تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ آپ کو خود بخود اٹھا دیتا ہے. مکافات عمل نہیں, اٹس ناٹ مکافات عمل. اللہ نے نظام بنایا ہے. دیکھیے میری آفس میں کوئی شخص کام کرتا ہے, اس کا رزق مجھے بھیجتا ہے, میں مینیجر ہوں. یہ پورا قصہ سنے آپ لوگ, یہ آپ کو آپ کے ٹیچر نے بتایا تھا. ہاں, وہ میں مینیجر ہوں. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بزنس ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا گھر ہے, تو کوئی چھینے گا, اس پہ کوئی نقصان ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی, میں ریئیکٹ کروں گا. مگر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میں تو یہ عارضی زندگی کے لیے آیا ہوں اور میں مینیجر ہوں, میں مالک نہیں ہوں, مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے اپنے پاس جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں وقت پہ ان کو دینی ہے, مینج کرنا ہے, مینج کرنا. تو جتنے لوگ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے, زندگی کا جائزہ لے لو تو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنی کامیابی صرف اپنے لیے نہیں لی, دوسروں کو شامل کیا. تو اس طرح ہوزے سلوا, ونفری اوپرا, کئی ایسے لوگ ہیں جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ڈیولپ کیا, ان کو اپلفٹ کیا. انہوں نے اپنے ذہن میں پاسبلٹی بنائی اور وہ پاسبلٹی میں سے لوگوں کو شامل کیا, انرول کیا. They did the enrollment, اور enrollment کے بعد the only process that is there is like they reached to the process. ہم ریکمینڈ کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ اگر ان کو مل سکے تو ایک فلم ہے پے اٹ فارورڈ, PAY. پے اٹ فارورڈ از امیزنگ. شاید نہ ملے آپ کو, اگر مل سکے تو مووی دیکھیں, مل جائے گی, دیکھیں. اور مجھے پہلی دفعہ جب میں نے فلم دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اینڈ میں. ٹھیک ہے, کتنا کمال کا کام ایک بچہ کرتا ہے, تو ہم بھی کر سکتے. تو جن لوگوں کی زندگی میں ٹراماز ہیں, اصل میں بیٹا ٹراما جو ہے نا پتہ نہیں چلتا. ہاں, نظر نہیں آتا نا, پتہ نہیں چلتا, نظر نہیں آتا. وہ نقش ذہن کے اندر ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, اب ایک تو ہے نا کہ ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا, ٹراما ہوا, اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا. ایک وہ ہوتا ہے جو ایک چیز بار بار ہونے لگے, کنٹینیوس, ایک ہی اسٹیمولس جو کنٹینیوس ہو. ٹھیک ہے, ایک ہی اسٹیمولس جو کنٹینیوس ہو. ہمارے پاس بھی اسٹیمولس ڈاکٹر میں کی بات کو روک دیتے ہیں, وہ ہے کالر. تو میں کالر کو لیتے ہیں, لیکن پیوٹ فارٹ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ڈاکٹر مویز نے کہا میں نے پہلی دفعہ دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. میں نے جتنی دفعہ دیکھی اتنی دفعہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے اس مووی کو دیکھ کے. ریمبر وی واچنگ اٹ ان دی ورک شاپ ایز ویل. ہمارے ساتھ مسز جاوید. This time check is brought to you by Varid Telecom. واقعی کچھ رشتوں کا کوئی مول نہیں. بہت شکریہ جی. کہیے. میں یہ جو ڈراما کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ بھی بھائی ہوتا ہے کہ جیسے نیوز میں دیکھا کہ آج پھر دھماکہ ہو گیا, اس دن دھماکہ ہوا, تو لوگوں کو مرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے ہی ملک میں جو تباہی پھیل رہی ہے. تو اس کے لیے کہ کیا کوئی دعا کریں یا کیا کریں کہ امریکہ خود تو اب اپنی جنگ ختم کر رہا ہے, لیکن ہمیں یہی پڑھا رہا ہے کہ آپ لوگ کریں. اور ہمارے لیڈر اور رحمان ملک, جو میں کہتی ہوں صحیح کل کسی نے کہا یہ تو یہ خود جاسوس ہے, امریکہ کے ایجنٹ, یہ ہمیں اور بھڑکاتے ہیں کہ لڑو. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ٹراما سے کیسے ڈیل کرنا ہے, باقی ساری باتیں ڈیٹیلز ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے آپ کو اپنی زندگی بہتر کیسے کرنی, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ دیکھیں ہم آن لائن کا جواب دے رہے ہیں. اچھا, یہ مروا, ایک بچی مروا نے لاسٹ ٹائم فون کیا تھا, اینڈ یو نو آئی ایم ویری سوری مروا, میں جواب نہیں دے سکا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس نے سوال ایسا پوچھا تھا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. میں جو اپنے آپ کو بڑا دانا, عقل مند, پڑھا لکھا سمجھتا تھا, ایک 11 سال کی بچی کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا, واقعی نہیں تھا. کبھی کبھی انسان لاجواب کیوں کرا رہے, کون کرا رہا ہے, کیوں کرا رہا ہے, میرے پاس جواب نہیں ہے. اب انہوں نے جو کال کی
ہمیں لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے, خدا جانے کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ روز جو نئی نیوز آتی ہے, ٹراما ہے, بچوں کے لیے ٹراما ہے, بڑوں کے لیے ٹراما ہے, گھر سے مت باہر جاتا ہے, بیوی کو فکر, ماں کو فکر, اگر بیٹا گیا مطلب واپس آئے گا نہیں آئے گا, تو اب کرنا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ آپ یہ چیزیں بند کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں, مگر کہیں اور سے نیوز ملے گی, پڑوسن سے ملے گی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلا جی آج بازار گئی کی چیز مہنگی ہوگی, وہ ایک بہت بڑا ٹراما, مگر بہت بڑے شوق سے آپ نے رہنا ہے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف دعا نہیں کرنی, دعا تو ضرور کرنی ہے, مگر دعا کے ساتھ عمل. لاسٹ ٹائم میں نے ایک چیز بتائی تھی, پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے, ہم انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی مسیح آ کے ہمیں بچائے گا. اسٹارٹ فرام یور ہوم. اوکے, اپنے گھر میں نا امیدی کی بات نہ کریں. بچے اگر کوئی خبر لاتے اسکول سے, کسی فرینڈ نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کہ بیٹا اس سے زیادہ مشکل وقت قوموں پر گزرا ہے. تمہیں پتا ہے جب چنگیز خان کی آرمی حملہ کرتی تھی, چنگیز خان بہت ظالم تھا مگر ساتھ ساتھ ایک کمال کا ذہن رکھتا تھا, انٹیلیجنٹ, سپر. وہ کرتا یہ تھا کہ اس کی فوج کو یہ حکم تھا کہ جب تم کسی گاؤں پہ حملہ کرو, کہیں حملہ کرو, تو مارنے کے بعد جو فوجی لڑتے ہیں ان کو تو مار دیا, عورتوں کو بچوں کو قتل کرو, فصلیں جلا ڈالو, کہ نسلیں نہ ہو. ایک سبق ملے, دوسری بات پھیلتی نا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, تو لوگ اتنے ڈرنے لگے تھے کہ جی جب اس کی فوج آتی تو وہ ہتھیار چھوڑ دیتے تھے. تو چنگیز خان نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ دیکھو میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوگی تو میرے بندے بھی مریں گے, آپ اتنی دہشت کر دو کہ کوئی لڑنے کے لیے کھڑے ہی نہ ہو, کہ کوئی لڑنے کے لیے کھڑا نہ ہو, آپ کو اپنا گھر کا سارا سامان دے دیں, اپنا اناج دے دیں, ہتھیار ڈال دے, تو آپ بغیر اپنے کسی فوجی کی موت کے ضائع کیے لاس کے یو ول ون اے پرٹیکولر وار. ناؤ دس از اسٹریٹجی, چنگیز خان اسٹریٹجی, انٹیلیجنس. اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ وار تو ہوگی, یہ پرابلمز آئیں گے لائف میں, آج نہیں کل دوسرا پرابلم ہوگا, پانی دنیا میں ختم ہو رہا ہے, تیل ختم ہو جائے گا, گرمی شدت اختیار کرے, کیا کرو گے آپ؟ کتنی بڑی بڑی نیوز. ابھی ویسے ہم نے ٹراما ریلیز کرنے کی بات کی, وہ تیل پانی اور سب کچھ ختم کر دیا, ویسے ہی ٹراما ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب یہ سب ہو جائے گا تو اب ہمیں کرنا کہ ہمیں جینا ہے اور ہمت سے جینا ہے. اپنے گھر کے اندر ماحول ایسا رکھیں کہ آپ کے بچوں کو امید رکھیں, کوشش کریں بچے ڈرے نہ. دیکھیں ڈر کے آپ گھر میں بیٹھ گئے تو ختم, جو ڈر گیا وہ مر گیا. جو ڈر گیا فیس کرنا ہے, جو ڈر گیا. ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ جس گھڑی جس جگہ موت آنی ہے وہ آئے گی, اور مسلمان کے لیے موت, ایک مسلمان بالخصوص مومن کے لیے موت جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جہاں وہ اپنے رب سے ملے گا. تو مسلمان تو ویلکم کرتا ہے موت کو. نہیں, ہمارا تو پورا مطلب ریلیجن کے اندر ایک چیز کو بتایا گیا, ڈیفائن کیا گیا, ہم نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو, تو موت سے ڈرنا. دیکھیں کل اس دن میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک خاتون آئی ڈاکٹر موئز کے پاس, اور اس کی کوئی شادی کا ایشو تھا, واٹ ایور ایک ایشو تھا, تو اس سے ڈاکٹر موئز نے ایک بات کی, مطلب بابا نے ایک بات کی, میں ڈاکٹر موئز ذرا فارمل ہو گئی ہوں. بابا نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ ورسٹ ہو چکا ہے, سم تھنگ ورسٹ ہیز آلریڈی بین ہیپنڈ, رائٹ, تم دیکھ چکی ہو برے سے برا, اب سب سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ تم مر جاؤ گی, سب سے زیادہ برا یہی ہو سکتا ہے. اینڈ یو ہیو آلریڈی ایکسپٹڈ دا فیکٹ وہ خودکشی کی کوششیں کر رہی تھی اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تم اس چیز کو بھی ایکسپٹ کر چکی. اب کیا ہوگا تمہارے ساتھ, اب جو بھی ہوگا وہ ورس سے بہتر ہی ہوگا, چاہے تھوڑا برا ہو لیکن بہتر ہوگا ورس سے. سو دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت جو بھی سچویشن ہو رہی ہے اب وہ برے سے برا ہو چکا ہے. بجلی ہے نہیں آپ کے پاس, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, پیسے اگر دیں گے بھی تو بھی کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی شارٹیج چل رہی ہے. سو وٹ ایور دا تھنگز آر اٹ از ورسٹ. Now what you can do, either you stay with the worst, cry over it and just کہتے ہیں سلک کرنے کے بعد میں, either fight with it, because جب تک آپ لڑیں گے نہیں تب تک نہ کوئی چینج آنا ہے, نہ ہی آپ نے اپنے ٹراما سے ریلیز ہونا ہے. تو ہم آج ریلیز, اب مجھے بتائیں ٹراما کے کیا ٹائپس کرواتے تھے. مطلب کہتے ہیں کہ 3 قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک واقعہ ہو جائے تو اسے ٹائپ 1 کہتے ہیں. ٹائپ 1 کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک واقعہ بار بار ہو, مثال کے طور پر گھر میں کوئی ایسا شخص ہو جو بار بار مارے پیٹے, بار بار ایسے حالات بار بار ہو کہ وہ ٹرامیٹک ہو آپ کے لیے, تو اس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں. ٹائپ 3 کے اندر ڈفرنٹ قسم کے واقعات اور ہر ڈفرنٹ ٹراماز, مطلب ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ ٹھیک ہوئی تو پتہ ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی ٹھیک ہوئی تو بہت بڑا لاس ہو گیا, تو شوہر نے طلاق دے دی, سم تھنگ لائک دیٹ. بے طرفے واقعات جو بظاہر آپس میں کنیکٹڈ نہ ہو, آل ڈفرنٹ بٹ آل ٹرامیٹک. تو یہ نارملی 3 قسم کے ہوتے ہیں.